مجلس کو خطاب فرمائیں اور تمام حاضرین ایک بلند ترین نعرہ صلوات بھیجیے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين۔ الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وآل۔ لائق صد احترام علماء اکرام اور حاضرین فرش عزا، یہ میرے بھائی، میرے جوان، میری قوم کا سرمایہ جو اتنی تعداد میں کھڑا ہوا ہے، اگر یہ فرش عزا پہ بیٹھ جائے تو یقین جانیے ہمیں اور آپ کو خوشی ہو نہ ہو مگر جناب سیدہ بہت خوش ہوگی، اس لیے کہ سیدہ وہاں کھڑے ہو کے انتظار نہیں کر رہی ہیں، سیدہ فرش عزا پہ بیٹھ کے انتظار کر رہی ہیں۔ اگر یہ کھڑا ہوا جوان قریب آگے بیٹھ جائے، فرش عزا خالی نہیں ہونا چاہیے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر بیٹھیں گے تو اچھا لگے گا، اور زحمت نہ ہو، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو اور سکون سے جگہ مل جائے۔ تھوڑا سا، شاید میں اردو اور ہندی میں بول رہا ہوں یا کسی اور زبان میں بول رہا ہوں جو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ آپ گھڑی دیکھیے اپنی، کیا ٹائم ہو گیا؟ آشومیہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 12 بجنے میں، مفتی صاحب 12 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، یعنی اب ہمیں 12 سے 5 کا سفر طے کرنا ہے۔ اور دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے یہاں 12 بجتے ہیں، ہمارے یہاں 12 دل میں بستے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، اور انجمن کی جانب سے صدر کی حیثیت سے، دعائے زہرا کے صدر کی حیثیت سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے۔ آپ کا یہاں آنا عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور اجر رسالت بھی ہے۔ چونکہ یہ کل کی تاریخ جو گزری ہے یہ مخصوص ہے مرسل اعظم سے، یعنی رسول اللہ کی وفات، رسول اللہ کی شہادت سے منسوب ہے، اور یہ
شرف صرف ہمیں ہی حاصل ہے کہ جہاں ہم نواسے کے غم کو ختم کرتے ہیں وہیں سے نانا کے غم کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا کے لیے پیغام ہے کہ امام کو بھی ہم مانتے ہیں اور رسول اسلام کو بھی ہمیں مانتے ہیں۔ تو جتنی باتیں ہوں گی موصل اعظم کے حوالے سے ہوں گی، کچھ باتیں، کچھ گزارشات ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں آنے دیجیے، جگہ دیتے رہیں گے، انشاءاللہ بیٹھتے رہیں گے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، تقریباً 40 سے 45 منٹ کی مشتمل باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خادم کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ کی خدمت ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہندوستان کا بڑا نام جو نقابت کی دنیا میں اپنی شناخت رکھتا ہے، مولانا صابر صاحب جو جھارکھنڈ سے تشریف لائے، وہ نقابت کے فرائض انجام دیں گے، اور جناب عابد سلطان پوری جو ایک بہت بڑا نام، یعنی یہ سمجھیے کہ اپنی مشغولیت کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، اور ابھی اس پروگرام کے بعد فوراً جائیں گے۔ کل دن میں 12 بجے پھر انہیں سلطان پور میں پروگرام میں پڑھنا ہے، کہ ان کی محبت ہے کہ ہم لوگوں کی نحیف سی آواز پہ یہاں تشریف لائے، اور جتنے لوگ پڑھنے والے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی عاطف بھائی ایک بڑا نام ہے اور ایک بڑی شخصیت ہے پڑھنے کے حوالے سے، کلکتہ سے بڑے غلام علی خان اور رضا علی خان کے وارث ہیں، یہاں تشریف لائے۔ اس کے علاوہ ندیم بھائی جو کئی سو نوحے دے چکے ہیں اور بین الاقوامی شہرت پائی ہے ان لوگوں نے، یہ تمام چہرے جو اب سے لے کے میرے چہرے کو چھوڑ کے اب سے لے کے صبح تک آپ کو سنائیں گے، وہ ملک کے بڑے نام ہوں گے۔ آپ یقین جانیں پورے سال گلی گلی بستی بستی گھوم کے وہ نگینے جمع کیے جاتے ہیں، وہ گلاب جمع کیے جاتے ہیں، تاکہ آج کی شب بیداری میں وہ گلاب لا کے رکھے جائیں اور پورے سال ہمارا ایمان کا دل اس کی خوشبو کو محسوس کر سکے۔ یہی ہے اور کیا ہے زندگی، یہی ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، آل محمد علیہ السلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور وسیلہ نجات نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے، یہ قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ ہے جو قرآن مجید میں 2 مقام پر آئی ہے۔ سورہ انبیاء میں اس کا نشان جو ہے وہ 7 ہے، یعنی سورہ انبیاء میں یہ آیت 7ویں نمبر پر آئی ہے۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، عجیب و غریب نہج سے فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ آیت کا رنگ دیکھیے، آیت کا ڈھنگ دیکھیے، آیت کی کیفیت دیکھیے، اس کی زبان، اس کی گرفت کو دیکھیے۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ قرآن نے سوال کرنے سے منع نہیں کیا، سوال کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سوال کرنے کی اجازت کوئی دیتا ہے جس میں جواب کا دم ہو۔ زندہ باد حسینیوں، زندہ باد۔ سوال کرنے کی اجازت کوئی دیتا ہے جس میں جواب کا، زور سے بولیے، میں ممبر پہ اونچا بولتا ہوں، مجھے احساس دلائیے اگر بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا۔ آج الحمدللہ ایک کیمرہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ بننے جا رہی ہے، یہ پورے سال دنیا کے مختلف کونوں میں اس شب بیداری کو دیکھا جاتا ہے، اس پر تبصرے ہوتے ہیں، اس پر باتیں ہوتی ہیں، اس پر تذکرے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے محل افتخار ہے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، جتنے بھائی آئے ہیں میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہاں ہے۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ قرآن کے نہج دیکھیے، اجازت دے رہا ہے، سوال کرو۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ اچھا جی، سوال کرنے کی اجازت دے دی، اب جس سے چاہیں سوال کر لیں۔ جب سوال کی اجازت دے دی ہے، جس سے پرمیشن دے دی ہے، تو کیا جس سے دل چاہے سوال کر لیں؟ آپ میری طرف متوجہ ہیں بھائی، جس سے چاہے سوال کر لیں۔ جب آپ نے اجازت دے دی کہ سوال کرو، مثلاً آپ کہیں گے سواری پر چڑھ جاؤ، تو جتنی سواریاں چاہے جس پہ نہیں، شرط رکھیے۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، سب سے نہیں کرو، ہر سے سوال نہ کرنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرنا تو اہل ذکر سے کرنا۔ تمہارے سننے پہ سلام ہے، کتنی خاموشی سے سن گئے، شاید ہر حسینی تک حسینی کی بات نہیں پہنچی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے کرنا ہے۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے سوال نہ کرنا۔ ارے کہاں بیٹھے، زندہ باد حسینیوں، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے سوال نہیں کرنا، بلکہ ایک لفظ کا ہے، اہل ذکر سے سوال کرنا۔ اب اگر آپ بیدار ہیں تو ایک لفظ کہوں گا اور یہی لفظ بنیادی مجلس بن جائے گا۔ قرآن نے کہا جب بھی سوال کرنا اہل سے کرنا، نا اہل سے نہ کرنا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔
اس لیے کہ اگر تم نے نااہل سے سوال کر لیا نا تو سوال کی بھی توہین ہے اور سائل کی بھی توہین ہے۔ ارے بھیا کسی چھوٹی طبیعت والے سے 50 روپے تو مانگ کے دیکھو، اگر اگلے دن پورے شہر میں ہنگامہ نہ مچائے۔ ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، جب بات کرنا اہل سے کرنا، نااہل سے نہ کرنا۔ میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، کیوں؟ بات ظرف کی ہے مفتی صاحب، بات ظرف کی ہے۔ پڑھ دوں دو مصرے، پڑھ دوں؟ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ نہیں ابھی وہ کیفیت ہی نہیں ہے جہاں دوسرا مصرع سنانا۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ بکھر کے نہیں مل کے زندہ باد، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کتنے کم ظرف ہے یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں۔ سب مل کے بولے نا، جب کمینے عروج پاتے ہیں اوقات بھول جاتے ہیں۔ اوقات یاد دلانا ضروری ہے، اوقات یاد دلانا ضروری ہے، یاد رکھے گا۔ تو کیا کہا؟ اہل ذکر سے سوال کرنا۔ اچھا سوال کرنا اہل ذکر سے کرنا، اچھا تو جس سے چاہے کریں، اہل ذکر سے کرنا۔ اچھا سب چیزوں کے بارے میں نہیں کرنا، جو دل میں آئے آپ کے سوال، وہ سوال نہیں کرنا ہے۔ پھر شرط لگائی، اب شرطوں پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک پرمیشن کے بعد مفتی صاحب 2 شرطیں مولوی صاحب، پہلے سوال کرنا اہل ذکر سے کرنا، دوسری شرط کیا؟ ان کنتم لا تعلمون، سوال اس چیزیں کے بارے میں کرنا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جبرائیل یہ آیت آسمان سے نہیں، کسی ہندوستان کے محلے جسے تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ کچھ ایسے بھی میں سماج میں ہوں گے جو پہلے گھر جا کے کتاب دیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر مولانا سے آگے پوچھیں گے اس کا جواب کیا ہے۔ تو قرآن نے قید لگا دی کہ سوال جب بھی کرنا علم بڑھانے کے لیے کرنا، علم ناپنے کے لیے نہ کرنا، علم ناپنے کے لیے نہ کرنا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ علم ناپنے کی حیثیت کس کی ہے؟ جو خدا عالم ہوگی۔ ہمارا ہیرا خیرہ نتھو خیرہ کسی کے علم کا پیمانہ تھوڑی نہ پیں گے۔ اگر یہ 9 میٹر کا ماما لگا کے میں ہیرا خیرہ نتھو خیرہ کا جواب دینے لگا تو پھر مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ آپ لے کے آئیے قاعدے کا آدمی لائیے، صالح آدمی لائیے، عقلمند آدمی لائیے، ہوشیار آدمی لائیے، تو بات ہوگی۔ تو قرآن نے کہا جب بھی سوال کرنا اہل ذکر سے کرنا، ان چیزوں کے بارے میں کرنا جسے تم نہیں جانتے۔ تو ایک سوال تو میں پیدا کر سکتا ہوں، اجازت ہے؟ میرا سوال سن لیجیے۔ میرا سوال یہ ہے پورے عالم اسلام سے، اللہ ایک، اللہ ایک، جو ہمارا ہے کوئی حنفی کا ہے، کوئی مالکی کا ہے، کوئی شافعی کا ہے، کوئی حنبلی کا ہے، کوئی قادری کا ہے، کوئی جیلانی کا، سب کا اللہ وہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرا اللہ اور مفتی صاحب کا اللہ ہو۔ جو ہمارا اللہ ہے کوئی مفتی صاحب کا اللہ ہے، کوئی جھگڑا نہیں، تو اللہ ایک ہے۔ الحمدللہ رسول اللہ بھی ایک ہے نہیں؟ جو میرا رسول اللہ، جو میرا رسول وہی رسول، ان کے رسول کلمہ ایسے ہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ بولیے نا بھائی، گھبرا کیوں رہے ہیں آپ فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، بلکہ میں غلط کہہ گیا، آپ اس وقت فرش عذاب پہ نہیں عرش عذاب پہ بیٹھے ہیں۔ نہیں پہنچے، میں نے عرش عذاب کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس سے اونچا مقام دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور دلیل یہ ہے کہ اگر اس سے اونچا مقام کہیں اور ہوتا تو یہ عرش والے وہاں جاتے فرش عذاب پہ لگاتے۔ سلامت رہے، آباد رکھے اللہ، آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، آپ کے بیٹوں کو، اولاد کو، نسل کو آباد رکھے۔ تو کیا سوال کرو؟ اچھا اللہ ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، کعبہ جو کعبہ ہمارا ہے وہ ان کا ہے۔ مسجدوں میں آپ کے ہوتے ہیں اس کا بھی فرق ہے، بتائیے آپ، جو میری مسجد کا ان کی مسجد کا، اللہ ایک، رسول اللہ ایک، کعبہ ایک، قبلہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہی ہے۔
جیسے پہلا سورہ ہمارے یہاں سورہ حمد ہے، ویسے ہی ان کے یہاں، جیسے ان کے یہاں ہے ویسے ہمارے یہاں جو سورہ آخری ہمارے یہاں، بھئی ایسا ہی تو ہے یا گھبرا کے کچھ نہیں۔ اب یہ نہ کہیے کہ شیعوں کا قرآن 30 پاروں کا ہے، 40 پاروں کا ہے۔ 40 پاروں کا کیوں ہے؟ ہمارا بھی 30 کا ہے، آپ کا بھی 30 کا ہے۔ اب یہ لے آئیے قرآن دیکھ لیجیے، نہیں جی 40 پاروں کا ہے، 10 پارے بکری کھا گئی۔ بھیا بکری آپ کی تھی، جواب ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ جو اختلاف پھیلا رہا ہے وہ سماج کو بگاڑ رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمیں افتخار ہے کہ ہمارے مفتی صاحب نے کبھی شہر کی ہوا کو بگڑنے نہیں دیا، اور کچھ نے بگاڑنا چاہا تھا تو انہوں نے بگڑی ہوا کو بعد میں سدھارا، انہیں پہلے سدھارا۔ بول گیا تو اللہ ایک ہے، وہ تو کہاں ہے شیعوں کا اور آپ کو تو بے وجہ ماحول بنا رہے ہیں۔ اللہ ایک، رسول اللہ ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، ٹھیک ہے۔ اچھا کمال یہ کہ رمضان بھی ایک ہی مہینے میں آتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم ایک مہینہ پہلے رکھ لیں، آپ ایک مہینہ نہیں، جس تاریخ کو آپ کا شروع اسی کو ہمارا شروع۔ ہاں کبھی کبھی عید الگ الگ ہو جاتی ہے، بڑی آہستہ سے سنا آپ نے، بچے کو پتا ہے، ہمارے یہاں شیعوں کے بچے کو پتا ہے کہ جس دن کی عید ہوتی ہے اسی دن کا عاشور ہوتا ہے۔ آپ گھبرا کے کیوں سن رہے ہیں؟ میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ پوچھئے آپ، بھائی میں نے کیا کہا؟ غلط کہا؟ جس دن کی عید، اب اگر کسی دن بگڑے تو دونوں میں سے غلط ہے، اب یہ آپ فیصلہ کیجئے۔ تو اللہ ایک، رسول اللہ ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، سب کچھ ایک ہے نا، سب کچھ ایک۔ اچھا کمال یہ ہے خدا کے قسم، کمال یہ ہے کہ حج میں بھی ہم ایک ہی موسم میں جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مفتی صاحب ذوالحج میں جائیں اور ہم رجب میں چلے جائیں، جبکہ شیعوں کے بچے کو بتائے کہ روح کعبہ رجب میں آئی ہے، روح کعبہ رجب میں آئی ہے، مگر ہم اچھا وہاں جا کے احرام کس کلر کا پہنتے ہیں؟ سفید جیسا کلر پہنتے ہیں، جب گنجے ہوتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ کچھ بغل کے نیچے سے پہنتے ہیں، کچھ شانوں کے اوپر سے، یہی ہے۔ اچھا جس حجر اسود کو آپ چومتے ہیں، اب آپ کا امتحان ہے، جس کو آپ چومتے ہیں اسی کو ہم چومتے ہیں، اور خدا کی قسم جن 3 شیطانوں کو پتھر آپ مارتے ہیں، نہ میرے بات کا وزن زیادہ تھا، آپ کی آواز کا کم رہ گیا، گھبرا کے نہیں، میری آواز سے آواز ملا گیا۔ بھائی جن 3 شیطانوں کو پتھر آپ مارتے انہیں کو ہم مارتے، ہم مارتے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا نہیں۔ اللہ ایک، رسول اللہ ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، سب کچھ ایک، سب کچھ ایک ہے بھائی صاحب، سب کچھ۔ اختلاف کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیے اختلاف کہاں ہے، آپ یہ بتائیے اختلاف کہاں ہے؟ میں نے ایک ساتھ پوچھا کہ یہ پوری قوم کو تو نے لڑایا ہوا ہے، اختلاف کس بنیاد پر؟ جی سنیے، آپ نے کہا اللہ ایک، رسول اللہ ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، سب کچھ ایک ہے۔ اختلاف اس بنیاد پہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اختلاف شروع ہوا۔ میں نے کہا رسول اللہ کے بعد کیا اختلاف شروع ہوا؟ کہ رسول اللہ کے بعد اختلاف کیوں ہوا کہ کچھ لوگوں نے صحابہ کو مان لیا، کچھ لوگوں نے اہل بیت کو مان لیا۔ جھگڑا اتنا سا ہے، اتنا سا جھگڑا، کچھ نے صحابہ کو مانا اور کچھ نے اہل بیت کو مانا۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اہل بیت کو مانا ہے انہیں بھی سلام، اور جنہوں نے صحابہ کو مانا ہے انہیں بھی سلام۔ پہلے تو تم یہ سمجھو کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے اگر آپ یہ سمجھ کے سنیں گے کہ خاموش رہیں گے، نہیں خاموش رہنے سے تو فائدہ ہے، کیونکہ میں تو روز پڑھ رہا ہوں اور مجھے تجربہ ہے کہ کس کنویں سے کتنی پانی بالٹی نکلتا ہے، میرا کام ہی ہے نا۔ جیسے ڈاکٹر لفظ دیکھ کے بتاتا ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے آپ ہی سے پڑھنا سیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بولتے آئیے تاکہ بات جلدی سے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر سنیے گا بھائی جھگڑا، اللہ ایک، رسول اللہ ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، نماز، سب کچھ ایک طریقے سے ہو رہا ہے۔
اختلاف کا ان کا ہی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ صحابہ کی طرف گئے کچھ اہل بیت کی طرف۔ بھیا جو صحابہ کی طرف گئے وہ بھی لائق احترام، جو اہل بیت کی طرف گئے وہ بھی لائق احترام۔ پہلے تو یہ سمجھو کہ صحابہ اور اہل بیت میں فرق کیا ہے، پھر تم سمجھو کہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھ گئے کہ اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون ہے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا بتائیے، اب میں اگر یہاں حوالے دینا شروع کروں اور کتابیں، تو آپ یقین جانیے پورا کمرہ بھر جائے گا، نہ آپ کے پاس ہے پڑھنے کا وقت اور نہ ہمارے پاس ہے کھول کے حوالے دکھانے کا وقت۔ لہٰذا ساری لائبریری کو سمیٹ کے ایک لفظ میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ لفظ اگر آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ گئی۔ بھائی اہل بیت میں مفتی صاحب اور صحابہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ فرق بتاؤ کیا ہے؟ اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون ہے؟ بھیا فرق یہ ہے جو نبی سے پیار کرے وہ ہے صحابہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ جو نبی سے پیار کرے وہ ہے صحابہ، جن سے نبی پیار کرے وہ ہے اہل بیت۔ نکل کے نکل کے سلامت رہیے، بکھر کے نہیں مل کے۔ میں جھگڑا ختم کر رہا ہوں، میں مفتی صاحب یہاں موجود ہے، ان کے سامنے کیا بات کروں؟ میں نے تو بات ختم کر دی۔ کوئی فرق نہیں ہے، جو نبی سے پیار کرے وہ صحابہ، اور جن سے نبی پیار کرے بولیے وہ کون ہے؟ نہیں مولانا آپ کے کہنے سے تھوڑی فرق پڑے گا، پھر کس کے کہنے سے فرق پڑے گا؟ جب مولوی صاحب کے کہنے سے فرق نہیں پڑ رہا ہے تو پھر کسی صاحب کے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ کس کے کس کے کہنے سے فرق پڑے گا بتائیے؟ نہیں مولانا آپ نے یہ بات واضح تو کریں گے، سامنے بیٹھو واضح کریں گے، سامنے بیٹھو بات میں بات ہوگی تو پھر بات آگے بڑھے گی نا، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، لوگ بے وجہ اداسی کا سبق پوچھیں گے، یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنا پریشان کیوں ہے نا؟ اچھی وہ غریب بات ہے، کیفیت دیکھیے کیا فرق کیا ہے؟ فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ نہیں سنیے، یہ جو اہل بیت ہیں انہیں کہا جاتا ہے علیہ السلام، اور یہ جو صحابہ ہیں انہیں کہا جاتا ہے رضی اللہ۔ فرق تو ہے بھائی، ظاہراً فرق تو ہے، لیکن میں کھڑی اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ بات آگے نہ چلی جائے، بہت جلدی مختصر سی باتیں اور اسی میں بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجلس بہت دور تک دیکھی جا رہی ہے، لہٰذا جتنی باتیں ہوں گی وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوگی، ان کے لیے بھی ہوگی جو دور بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو ایران سے پہنچ کے، کویت سے میں جانے سینکڑوں لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس کا لنک بھیجیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو بات بہت دور تک جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرق کیا اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق کیا؟ بھائی جو نبی سے پیار کرے وہ کون ہے؟ صحابہ، اور جن سے نبی پیار کرے بولیے زور سے بولیے اہل بیت۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، صحابہ ہیں رضی اللہ، اہل بیت ہیں علیہ السلام۔ یہ فرق کیسے دور کریں گے؟ یہاں آؤ فرق ہم دور کریں گے۔ کیا فرق ہے جی صحابہ میں علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں؟ کوئی بھی فرق نہیں، رضی اللہ کو بھی سلام اور علیہ السلام کو تو سلام ہے ہی۔ کہیں گے فرق بتائیے مفتی صاحب، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں آپ کی توجہ کے ساتھ، پھر سنیے فرق کیا ہے؟ بھائی وہ علیہ السلام یا رضی اللہ، پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے، اور مجھے لگے کہ میری اس آواز میں ہر حسینی شریک ہو گیا، تاکہ آج کی تاریخ کا یہ تاریخ ساز جملہ پوری دنیا میں اپنی تاریخ رقم کر دے۔ بھائی علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ بھی نہیں، جو نبی کے دروازے پہ جا کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہیں، جن کے دروازے پہ نبی آ کے سلام۔ سلامت رہیے چچا، سلامت رہیے۔ آپ نے سفید داڑھی کے ساتھ نعرہ لگا کے پوری دنیا کو بتا دیا ہمارے یہاں ضعیف
باتیں کر لوں، پھر کچھ باتیں آپ کی اور ہماری بھی ہونا ہے، وقت نہیں ہے. 24 منٹ ہو گئے، 24 منٹ ہو گئے. میں منٹ منٹ کا حساب رکھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے اس حساب کا بہت گہرا حساب دینا ہے. سنیے گا آپ، سنیے. فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں نبوت کے معاملے میں اختلاف ہی نہیں. اجی ایک اختلاف ہے، کیا میں وہ بتا دوں کہ ہمارا نبی آ کے نبی بنا ہے، آ کے بنا، ڈاکٹر بن رہا ہے، مولوی صاحب بن رہا ہے، شاعر بن رہا ہے، آ کے بنا. پھر آپ کے یہاں نبی بن کے آیا. بات میں بتا، میں ہمارے یہاں نبی بن کے آیا. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی بنتا نہیں ہے، بن کے آتا ہے. میں 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں اور صاحب پڑھ دیا کر دیتا ہوں اور یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی. 2 آیتیں بس. انی عبداللہ، اور ایک 3 دن کا بچہ کہوارے سے بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیّا. بڑی خستگی سے آپ نے جملہ سن لیا. نہیں، اپنے بازوؤں کی مچھلی کو طاقت دے اور اس جملے کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچے. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، بنا نہیں ہوں. ارے بھائی جتنا بڑا مجمع اتنا بڑا تو بولے نا. میں بن کے نہیں، آ کے بنا نہیں ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں بھائی میں نبی بن کے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن کہنا، 3 دن کہے چولہے میں کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ کے بندے بھی ہیں، کتاب لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، نبی بھی بن کے آیا ہوں. ایک صلوات پڑھو اور آگے آئے. ہمارے میزبان نوحہ خان جناب عابد سلطان پوری، جو اپنی ایک شناخت، اپنا تعارف، اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، تراب خانی، اور ان کے ساتھ جناب سیف صاحب جو سلطان پور تراب خانی کے پنجتنی کے صاحب بیعت جنرال صاحب کے فرزند ہیں، اور ہمارے قبلہ و کعبہ تشریف لا چکے ہیں. ایک صلوات پڑھیں اور مولانا ادھر آئیے، اوپر آئیے، ادھر آئیے، آج عابد بھائی اوپر آئیے، اوپر آئیے. بس 2 جملے، زیادہ وقت نہیں ہے. 2 جملے. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. آ کے نہیں بنا، بن کے آیا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. مسلمانوں کا اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا ازل سے لے کے اب تک کیوں مقابلہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم اوپر، مسلمان کہہ رہے ہیں ہم اوپر. یہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ ابھی تک ان کا دماغ یہاں تک نہیں گیا، ورنہ منہ دکھانا بھاری پڑ جائے گا. وہ گریبان پکڑ کے کہیں گے بھائی چپ رہے، تیرا والا تو آگے بنا ہے، ہمارا تو 3 دن میں کہہ رہا تھا میں بن کے آیا ہوں. بھائی آپ کے بتائیے 3 دن کا بچہ کہہ رہا ہے وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا، اور آپ کا بنا ہے 40 سال کے بعد. وہ جواب کیسے دیں گے؟ خدا کی قسم اگر یہ قوم نہ ہو تو عیسائیوں کو کوئی جواب نہ دے سکے. جب وہ کہیں گے نا ہمارا 3 دن کا بولا، ہم کہیں گے کعبے میں آ جا، 13 رجب کو اگر ایک نہ بولے. یہ نعرہ ممانے سے آیا. سلامت رہے میرے بھائی. علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا. ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے غریب. سلامت رہیے چچا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، عمر نو عطا کرے. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا کہتے ہیں بھائی؟ اگر
اگر عیسائیوں نے گریبان پکڑ کے کہہ دیا بھائی تمہارا والا آگے بنا، ہمارا والا 3 دن میں بنا، کیا جواب دو گے؟ آنا پڑے گا اسی دروازے پہ، پھر یہیں سے جواب آئے گا۔ آؤ کعبے میں، 3 دن کا بچہ بولا، تم سے نہیں بولا، تم اس لائق ہو رہی تھے کہ تمہیں منہ لگا تھا جو اس کے لیول کا تھا، اس سے کہنے لگا یا نبی اللہ یہ بتائیے توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ سلامت رہیں۔ کسے سنائی؟ بولیے کس سے کہہ رہے؟ بھائی لیول کا آدمی دیکھ تو بات کی جاتی ہے، معیار کا آدمی نہیں ہے، پیمانے کا آدمی نہیں ہے، حیثیت کا آدمی نہیں ہے، اوقات کا آدمی نہیں ہے، بات برابر والے سے ہوگی، کسی سے بات نہیں کی۔ یہی وجہ تھی جب نبی پیدا ہوئے تو کسی سے بات نہیں کی کیونکہ لیول کا کوئی نہیں تھا، مگر جب علی پیدا ہوئے تو دیکھا کہ میرے برابر کا ہے کیونکہ جس نور سے میں ہوں اسی نور سے یہ ہے۔ کہنے لگے یا نبی اللہ یہ بتائیے توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، اور یہ جملہ خطیب کا نہیں ہے، یہ حقیقت کا ہے۔ جب سنایا تو نبی نے کہا اے علی توریت والی سے توریت سے اچھی پڑھی، زبور والی سے زبور سے اچھی پڑھی، انجیل والی سے انجیل سے اچھی پڑھی، اور قرآن ایسے پڑھا، قرآن ایسے پڑھا جیسے، بولیے جیسے، اب جسے دیکھیے میں مولوی میں قرآن، میں حافظ قرآن، میں مدبر قرآن، میں مفکر قرآن، جتنا قرآن پڑھو پڑھتے رہو مگر علی کے برابر نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا چھپا ہوا قرآن پڑھے گا، علی نے چھپا ہوا قرآن۔ یا نبی اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، یا پھر علی نے آپ دلیل کہ نبی بن کے آیا، میں بتا رہا ہوں ایک دلیل نہیں دوں گا، 24 دلیلیں دوں گا، 24، مگر 24 منٹ میرے پاس گھڑی میں بھی نہیں بچے، مشکل تو یہ ہے 24 منٹ گھڑی میں بھی نہیں بچے بھائی، چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت ہوگی، اور انشاءاللہ ایسے تابوت مولا نے بنوائے ہیں کہ جس کی زیارت کریں گے تو آپ کو لگے گا ایک خاص تائید ہے میرے مولا کی۔ سنیں گے آپ بھائی کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو دلیل۔ نبی بن کے آیا ہے، بنا نہیں، دلیل کیا ہے؟ بھائی جناب خدیجہ کا نام تو سنا ہے، بولیے ہے ملکۃ العرب، عرب کی عرب پتی بیوی، عرب کی عرب پتی بیوی، کتنی بڑی بیوی تھی؟ معیار زندگی دیکھیا، یہاں سے نکلا ہوں، پہلا یہاں سے نکلا، آخری ابھی شہری میں، پہلا کہاں پہنچ گیا؟ کہاں؟ حبش، آخری نکلی جائے، اتنی لمبی قطار، یہ ہے ملکۃ العرب۔ ایک دن بلایا، غلام کا نام ہے میسرہ، میسرہ غلام، کل ہی میسرہ ادھر آؤ۔ میسرہ کون ہے؟ منشی، حساب کتاب رکھتا ہے، کتنے کا مال آیا، کتنے کا بکا، کتنا پروفٹ، کتنا نقصان، کتنا خرچہ، کتنا کسی کو دیا، سب حساب اس کے پاس ہے۔ کس کے؟ میسرہ کے۔ میسرہ ادھر آؤ، بس تقریب 15 منٹ میں ختم۔ میسرہ ادھر آؤ، میسرہ آ گیا، جی بی بی غلام حاضر، بتائیے کیا بات ہے؟ میسرہ ایسا ہے کہ اب جو قافلہ جائے گا نا تجارت کا، ہاں بی بی تمہیں حساب نہیں رکھنا، تمہیں رجسٹر نہیں اٹھانا، تمہیں کوئی معاملہ نہیں رکھنا۔ تو پھر کون رکھے گا؟ کہ ابو طالب کا بھتیجا جا رہا ہے۔ تم نے غور کیا؟ عرب کی دنیا میں لوگ محمد کو محمد کے نام سے نہیں، ابو طالب کے بھتیجے سے جانتے تھے، ابو طالب کے بھتیجے کی حیثیت سے جانتے تھے۔ جاؤ جی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہ تمہیں کوئی حساب نہیں رکھنا، پورے قافلے کی ذمہ داری محمد کو دے دی، فائدہ ہو تو، نقصان ہو تو، مال بچے تو، مال ٹوٹے تو،
तुम्हें कुछ नहीं करना। बीवी जब मुझे कुछ करना ही नहीं तो मैं जाके क्या करूँ? भाई जिसे कुछ करना ही नहीं वो यहाँ आके करेगा क्या? किसी को मैजिस पढ़ना, किसी को मरसिया, किसी को नोहा, किसी को सुनना, किसी को मातम करना, सब कुछ करना है ना। हर आदमी अपनी मर्जी से, जिसे कुछ करना ही नहीं वो बेचारा आके क्या करेगा? तो उसने कहा मैं जाके क्या करूँगा? कहा तेरी एक टीम थी, तुझे कुछ नहीं करना, बस एक करना है। क्या? कहा कि मोहम्मद का भतीजा जाएगा ना, ये तो जाएगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वालों। आइए आइए, कौन सलावत पढ़े पर? सलामत हमारे बरादर खुर्द हजरत मौलाना साबिर साहब से मिला, जो झारखंड से यहाँ तशरीफ लाए, और आप यकीन जाने अभी भी 102 या 3 बुखार है। खुदा इन्हें शिफा दे और अल्लाह इन्हें अच्छा रखे। एक बच्चा जो मुख्तार नाम का बीमार है, खुदा उसे शिफा कामिला और सेहत आजिला, और जितने भी बीमार हैं यहाँ या हाज़रीन में अगर किसी का कोई बीमार है, खुदा उसे शिफा कामिला और सेहत आजिला है। वैसे ना तुम जा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ये देखना है मोहम्मद के साथ हो क्या रहा है, ये क्या करता है। फैसला किया। अब वो ज़माना ऐसा पता नहीं कि आप यहाँ बैठे 3 घंटे बाद उतरे कैसे थे भाई, वहाँ से बैठे 5 घंटे बाद मलेशिया, वहाँ से उड़े थाईलैंड, वहाँ से अमेरिका। ना ना भाई, वक्त लगता था। ऊँट चल रहे हैं, डेरे चल रहे हैं। अब 5-6 महीने के बाद काफिला है। मैं सारा गठड़ देकर रजिस्टरों का हासिल, बीबी ये सारा हिसाब, बीबी ने कहा यार को कुछ नहीं, कोई हिसाब नहीं, यहाँ बैठ। मैं सारा बैठ गया, जीवी जरूरत नहीं। ये बता क्या देखा? उसने कहा बीबी वही देखा जो हर दफा देखते थे, रास्ता वही था। कब वो नहीं, जिसे भेजा था उसका क्या देखा? ओहो, उसने कहा वो जो अबू तालिब का भतीजा साथ गया था। कहा बीबी उसकी तो बात ही ना की। क्या क्या? वो आदमी वो अजीबो गरीब है, वो हम जैसा नहीं है। वो हम जैसा है नहीं। कहा क्यों नहीं है? कहा बीबी जिस गली से गुजरता था 2 दिन खुशबू रहती थी। जिस गली से गुजरता था उलमा ने लिखा कि बदन रिसालत में 24 मौजज़ात थे। कितने? 24 मौजज़ात। बीबी कमाल का क्या? जिस गली से निकलता था गली खुशबू देने लगती थी। अच्छा, और क्या देखा? बीबी 5 महीने में आए, 5 महीने में सबके बाल भी बढ़े, नाखून भी बढ़े। ना इसका बाल बढ़ा ना नाखून बढ़ा। अच्छा ये तो वहाँ नहीं बढ़ा, मगर लखनऊ में एक शहर है मुशाद, लखनऊ के करीब, मुफ्ती साहब का चोचा शरीफ, वहाँ 13 रजब को उर्स होता है। और हम लोग भी गए, एक बड़ी शख्सियत के साथ गए, बड़ी अजीम शख्सियत थी, वो ले गए। उन्होंने कहा जी आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ। मैंने कहा क्या? कहने लगे रसूल का मुँह है मुबारक। मुँह कहते हैं किसको? बाल को। कहने लगे रसूल का मुँह है मुबारक। मैंने कहा दिखाइए, तो उसने ला के रखा, सब चूम रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं चूमूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा पहले बताओ कि साबित कैसे होगा ये नबी का है? साबित कैसे होगा? उसने कहा साबित ऐसे होगा, आप अपना बाल तोड़ के रखिए, आप रखिए, 10 साल के बाद आएंगे, जितना बड़ा रखेंगे उतना ही रहेगा। मैंने कहा फिर जब ये बाल आया था तो इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया। मैंने कहा क्या मतलब? कहा मौलाना सुनिए, हमारा बाल उस वक्त तक बढ़ता है जब तक जिल से जुड़ा रहता है। ये मोहम्मद का बाल है, ये जिल से हट के भी बढ़ रहा है। तुमने गौर नहीं किया, आज तक दुनिया इसी पर रिसर्च कर रही है। मैं यही तो सोच के हैरान हूँ, जब दुनिया वालों की समझ में 2024 में मोहम्मद का बाल ना आया, मोहम्मद की हाल क्या आएगी? जिंदाबाद। खुदा की हमें मौत यूं ना आएगी, तभी से सलगनारों की गूंज जाएगी इंशाअल्लाह। अरे मेरा यकीन है, देखा है ख्वाब में मैंने, कसम खुदा की हमें करबला बुला। बेशक इलाही आमीन। निकल के नहीं मिल के बीबी, ये तो अजीब बात, ये चलता है तो कहीं खुशबू देती। बीबी जब ये चलता है ना तो एक बादल का टुकड़ा सर पे साथ साथ चलता है। अच्छा मैं सरा और क्या देखा? बीबी कमाल हो गया, जब कोई नहीं होता ना, ये अकेला बैठा होता है तो हमें आवाज आती है जैसे बातें कर रहा हो। हम कहते हैं भाई सब तो यहाँ, ये किससे बातें कर रहा है? थोड़ी देर के बाद जाके देखते हैं ये हाथ पे कंकर रखा है, कंकरों से बातें करता है। तुमने गौर ही नहीं किया, ये मोहम्मद का हाथ है जिस पे आके कंकर बोल रही है।
बनती है मिट्टी से, मिट्टी को कहा जाता है तुराब। तेरी समझ में आज तक ये नहीं आया, जिस मोहम्मद के हाथ में तुराब बोल सकती है, उसके हाथ में अबू तुराब का है। अबू तुराब क्यों नहीं बोल सकती? बीबी हो, कभी भी सुनिए, ये कंकरों को उठा, बीबी रास्ते में दो कुएं पड़े, एक अंधा था, इन्हें प्यास लगी थी, हमने कहा जी कुआं है, अंधा है, कहने कहाँ है, चलो लेके गए, का दूसरा कुआं था, उसमें पानी था, खारा था, पीने के लायक नहीं था। हमने कहा जी पानी है मगर पीने के लायक नहीं, मुझे लेके चलो। ये गए, इन्होंने थूका, पानी मीठा हो गया। जब तेरी समझ में आज तक मोहम्मद का थूक ना आया, हाय हाय, मोहम्मद की जात का बेबी यार, कभी भी इनका तो कमाल है जी का क्या, ये मोहम्मद जो है, अबू तालिब का भतीजा जो है, ये मयाना कद है। मोहम्मद का कद बड़ा नहीं है, दरमियाना कद है। ऐसा नहीं है कि 7-8 फुट के हो, नहीं, दरमियाना कद है। मगर बीबी जब ये मजमे में खड़ा होगा तो इसका कद सबसे बुलंद लगता था। अच्छा, अल्लाह नबी को चाहता तो बुलंद कामत भी बना देता, नहीं बनाया, मर्जी है। उसने मयाना कद रखा, उसने कहा मैं बयाने कद वाले के सामने बड़े बड़ों को झुकाऊंगा, ओके, मयाना कद है। मगर कैफियत क्या, बीबी सब रात को मैदान में सोते, हमें सबको ढूंढना पड़ता, ये कहाँ सो रहा है, वो कहाँ, इन्हें ढूंढना नहीं पड़ता था। क्यों? क्या जब ये काली चादर ओढ़ के सोता था तो एक नूर निकल के आसमान तक जाता था, हम नूर से पहचान लेते थे कि वो मोहम्मद है। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया, अब दो मौजज़े एक साथ मिला रहा हूं। पर गली से गुजरता था तो बदन खुशबू देती थी, रात को सोता था तो क्या, भाई बोलिए, घबरा क्यों रहे, नूर निकलता था, नूर। इसका मतलब यह कि बदन मोहम्मद में दो मौजज़े थे, एक खुशबू, एक नूर। काफिरों को पता था कि मोहम्मद के साथ ये दो चीजें हैं, खुशबू भी है, नूर भी है। और खुशबू की तो दलील हदीस किस्सा है, हसन ने आके कहा अम्मा नाना की खुशबू, हुसैन ने आके कहा अम्मा नाना की खुशबू, तो अली ने आके कहा सैयदा बाबा की खुशबू। भैया हमारा नबी खुशबूदार था, अब ये खुशबूदार किसी बदबूदार को बर्दाश्त नहीं होगा, खुशबूदार था भाई। अच्छा एक दिन और कहता हूं, मैं पूछ रहा हूँ कि नबी का घर कितना बड़ा था, फातिमा का घर कितना बड़ा, बोलिए, 500 गज का था, छोटा था, छोटा था, यूं जाइए, यूं घूमिए, घर तमाम हो जाता था। हसन ने आके कहा अम्मा नाना कहाँ, पूछने की जरूरत क्या थी, 2 कदम आगे बढ़ते नाना मिल जाते। हुसैन आए, नाना कहाँ, 2 कदम आगे बढ़ते हुसैन, नाना मिल जाते, नहीं रुके ना, अली आए, भाई कहाँ है, तो भाई पूछ क्यों रहे हो। हसन ने पूछा, हुसैन ने पूछा, अली ने पूछा, ये रास्ता नहीं पूछा, ये दुनिया को बताया कि जो दुनिया को रास्ता बताए उसे इमाम कहते हैं, जो इमामों को रास्ता बताए उसे फातिमा। इशारा कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइएगा, सहमत रहा, क्योंकि फिर वो बाहर तक खड़े जरा सा आ गया, ठीक है ना। तो मैं तकरीर खत्म हो गई, तो बदन रिसालत में कितने पहुंचे थे। उसके बाद फरमाते हैं बीबी, इसका तो कमाल है जी, ये उंगलियां लटकाता था ना, ये उंगलियां लटकाता था तो पानी चलने लगता था, ये दूसरे हाथ की उंगली लटकाता था तो दूध बहने लगता था। आए आए भाई, ये बदन रिसालत के मौजज़े हैं। ये किसके? बदन रिसालत। आज तो पूरी दुनिया रसूल को मान रही। बोलिए, अब रबीउल अव्वल आने वाला है, आने वाला है, पूरी दुनिया में एक ही कव्वाली पढ़ी जाएगी, लोग झूम झूम के पढ़ेंगे, सारे नबी तेरे दर के, यसरफ के वाली, सारे नबी, बोलिए ना, घबरा के कुछ सुना है, तेरे दर के सवाली, सारे नबी तेरे दर के, भाई यही तो कहा जाएगा, सारे नबी तेरे दर के सवाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। क्या तुम ये तो बता रहे हो कि सारे नबी तेरे दर के सवाली, वो दर तो बताओ कहाँ है। आए 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 आए, बस सब कह रहे सारे नबी तक,
در کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ در؟ بتاؤ در کہاں ہے؟ بھائی وہ در دکھاؤ تاکہ بات تمام ہو جائے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، تیرے در کے سوالی، یا نبی اللہ جس در کے سارے سوالی ہیں وہ در کہاں ہے؟ کہنے لگے انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اللہ تمہیں اچھا رکھے۔ سارے نبی تیرے در کے سب، سارا جھگڑا طریقہ کو ہے۔ کچھ لوگ دیوار توڑ کے آتے ہیں، کچھ لوگ جنگلہ توڑ کے آتے ہیں، کچھ لوگ اتارے جاتے ہیں، کچھ لوگ چڑھائے جاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ سارے نبی تیرے پر در کہاں ہے؟ بھائی دنیا شیعت میں بہت بڑے خطیب گزرے آغا کافی، پہنچا آغا کافی جانتے پڑھنا، وہ تقریر کرو تو ایسے ہی مجمع تھا ہوا ہے، در وہ صبح پڑھتے پڑھتے کہنے لگے بھائی سنو، نبی مکرم کے پاس پوری زندگی میں جبرائیل 12,000 مرتبہ آئے۔ پوری زندگی میں نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ 12,000 مرتبہ۔ سارا مجمع داتے میں لگا، جب سارا مجمع آگے داتے کے بیٹھ گیا، ایک بڑے میاں کر رہے کافی صاحب اٹھ جائیے، کہنے لگے آپ نے یہ تو بتا دیا نبی کے پاس 12,000، یہ کون بتائے گا؟ میرے مولا علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا؟ اب آپ یہ سمجھے کہ بھائی بڑے میاں کے جذبات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بتایا تو مصیبت، اور اگر نہیں بتایا تو بڑے میاں اترنے کے بعد نہیں چھوڑیں گے۔ مگر یہ جب منبر پہ آتا ہے تو زبان ذاکر کی ہوتی ہے، تائید اہل بیت کی ہوتی ہے۔ نہیں جان گیا ذاکر کی زبان پہ اہل بیت کی تائید ہوتی ہے۔ اس نے کہا بیٹھئے، کہنے مجھے جواب کہا بیٹھئے، بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ، کہا سنو، نبی کے پاس 12,000 مرتبہ آیا، علی کے پاس 24,000 مرتبہ آیا۔ آئے تم نے بڑی آہستہ سن لیا، نبی کے پاس 12,000 مرتبہ، علی کے پاس 24,000 مرتبہ۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، تو جو شہر میں ایک بار آئے گا دروازے بند ہوگا۔ یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نور اول، عقل اول، حسن اول، کرم اول، عشق اول، جمال اول، گنتی کا پہلا عدد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، صادق، بشیر، نذیر، سراج منیر، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرف ہے میرے نبی، اللہ نے میرا نبی سارا بنایا، سب کچھ بنایا، سایہ نہیں بنایا، سایہ نہیں بنایا، نہیں بنایا سر، پکڑ دیجئے، ڈریے، میں نے کوئی نہیں، سایہ نہیں بنایا، کہ بھائی سایہ بنا لیتے تو تم کہتے ہم کیسے ہیں، ہم کامل وقت میں پوچھائے بھائی ایک بات بتائیے استعمال، سایہ نہیں بنا، کیوں بنا سایہ؟ بھائی ہم نہیں، اس کا جواب آپ نہیں دیں، مول صاحب دیں۔ میں نے مول صاحب پوچھا اللہ نے نبی کا سایہ کیوں نہیں بنا؟ خوبصورت جواب دوں، مسئلوں سے نہیں کیا۔ اگر اللہ نبی کا سایہ بنا دیتا تو مشکل مسلمانوں اور صحابہ کے لیے پریشان ہو جاتا۔ کیا پریشانی ہو جاتی؟ کہتے مسلمان نبی کا احترام کر پاتے، نبی کے سائے کا نہیں، صحابہ نبی کا احترام کر پاتے، نبی کے سائے کا نہیں۔ کیا مطلب؟ اکثر ہوتا ہے آپ اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، والد صاحب آگے آگے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے تو والد کو آگے کیے کھڑے اور خود والد کے سائے کھڑے، تو والد کا احترام ہوا، والد کے سائے کریں، استاد کا احترام ہوا، استاد کے سائے کریں، بڑے بھائی کا احترام ہوا، سائے کا احترام نہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا میں سایہ ہی نہیں بناؤں گا تاکہ صحابہ کو پریشانی نہ ہو۔ اگر اللہ نبی کا سایہ بنا دیتا تو مشکل ہو جاتی کہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی صحابی کے قدم نبی کے سائے پر پڑ جاتے اور صحابی کی صحابیت خطرے میں آ جاتی۔ اس لیے اللہ نے نبی صحابہ کو خطرے سے بچانے کے لیے نبی مکرم کا سایہ، مجلس تو ختم ہو گئی،
بس 2 منٹ کی بات ہے، اسی کو میں لکھا دوں بھائی، یہی فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے کہا نا اللہ نے نبی کا سایہ اس لیے بنایا کہ صحابی کا قدم نہ پڑ جائے۔ اچھا، یہ نبی کا پروٹوکول ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ نبی کے سائے پر صحابی کا بھی قدم آئے، تو پھر کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ سب ایک جیسے ہیں؟ تمہارے سننے پہ سلام نہ، میں پہلے 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں، سلامت رہیے، میں 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا، ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا۔ اب 2 مصرے اور پڑھ دوں گا ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، اچھا آپ کو نہیں ملا سایہ، مولوی صاحب کو نہیں ملا، جس نے کتاب لکھی اسے نہیں ملا، میرے پاس ہے سایہ۔ مولانا سمجھ گئے، مفتی صاحب بھی سمجھ گئے، جو ہنس رہا ہے وہ سمجھ گیا۔ بے سائے کی تعریف کیا ہے؟ جو ساتھ ساتھ رہے، جو کہیں نہ چھوڑے، وہ سایہ ہے۔ اب میں کیا کروں، تمہیں سایہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو نظر آ رہا ہے۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے، سایہ نہ ملا، تو سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح؟ وہ تو سمٹ کے حیدر ایک کرار بن گیا۔ میں حق کا ولی ہوں، لکھ کے لایا ہے، میں سمجھا کہ کب چلے احمد کا وسیع ہوں، اور بعد ولایت، اور بعد ولایت اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے، ہم سب کے نبی، سلامت رہو بیٹے، سلامت رہو، آباد رہو، کعبے میں ہماری عمر تمہیں لگ جائے، کعبے میں بلایا، کعبے میں بلایا، کاندھے پہ اٹھایا، کاندھے پہ اٹھایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، جو تیرا دشمن، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، یہی لگاتے رہو گا۔ آقا ابو ذر، آقا ابو ذر، مولا کمبر، سلامت، مولا کمبر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا رہبر، سلامت رہو، سلامت بیٹے، لکھ کے لایا ہے بچے کا، تیاری سے آیا، دیکھیے، سلامت رہے میرا، قدرت کو بھایا، قدرت کو بھایا، قدرت کو بھایا، یہ بول خدایا، یہ بول خدایا، اے سونے والے، اے سونے والے، کیا بات ہے، کیا شان ہے تیری، کیا شان ہے تیری، مرضی کو کیا بات ہے، کیا بات ہے، تاروں کو بلائے، تاروں کو بلائے، سلامت رہیے، سورج پلٹائے، سورج پلٹائے، دشمن کو بھگائے، دشمن کو بھگائے، 18 ذیلحج، ہم سب کے نبی نے، ہم سب کے نبی نے میدان خم میں کاندھے پہ اٹھایا اور سب کو دکھایا، فرمایا من ان کو مولا، من ان کو مولا، فہذا مولا۔ ہم سب نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ہم سب نے مانا، ہم سب نے مانا، کل ایمان، سلامت رہے، سلامت رہے، ہو گئی مجلس، ہو گئی میرے بھائی، سلامت رہے میرا بیٹا، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، داڑھی سفید ہو
गई है, मेरी भी नजर आने लगी होगी आपको, नहीं होगी तो कैमरा मैन जूम कर देगा। सलामत रहे। बाबू बाबू नारा मत लगाओ, अभी रुक जाओ, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। दाढ़ी मेरी सफेद हो गई है, मैं भी उम्र के उस हिस्से में आ गया हूँ कि अब किसी को बेटा कह सके। और ये जुमला तो मुझे कहना है और कहूँगा नहीं, लिख के लाऊंगा बेटा, सबके लिए लिखा जाएगा, मगर आखिरी तहरीर मौलवी साहब ही को लिखना है। आखिरी तहरीर मौलवी साहब को लिखना है और 40 लोगों को दस्तखत करना है। तहरीर सबके लिखे जाए। तहरीर मैं किराएदार नहीं हूँ इस महल्ले में, शहर में, मैं इस मुल्क में आधार कार्ड रखता हूँ, जिम्मेदार हूँ मैं, जिम्मेदार। और ये मैंने अपनी कबा के बटन खोल दिए, अगर किसी माँ ने सूरमा बेटा पैदा किया गोली मारे। व्हाट्सएप ना खेले, गोली मारे, या तो आज मार दो ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन की तरफ से मोहम्मद मारा गया है और यजीद की तरफ से किसने मारा है। समझा तूने? शख्सियत को पामाल करना चाहते हो, तौहीन करना चाहते हो, मारो मेरे गोली, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, मगर गोली मुझे वो मारे जो इस लायक हो कि उसकी खिदमत हो। मेरे मुंह में जबान है, पूरी दुनिया में घूम रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आले मोहम्मद का वकील बनकर और आप हजरात का नुमाइंदा बनकर। पहली मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, बच्चा नहीं हूं, अपने आबा और अजदाद की वजह से खामोश हूं, कोई हल्के में न ले। और मुझे फख्र है आज मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा दुश्मन और हुसैन का दुश्मन एक है। मजाक कर रहे, शख्सियत को पामाल कर रहे, गोली मार देंगे। कौन मारेगा गोली? किसमें दम है? बच्चा समझे, जावारी समझे। अभी मैं यहाँ कौम के बच्चों को अभी खड़े हो जाएंगे 10 आदमी तरफदारी में। बच्चा नहीं हूं, फिर सुन लीजिए, हैसियत रखता हूं, इज्जत दी अल्लाह ने, और तुम्हारे पड़ोसी होने के साथ साथ नजफ अशरफ में मौला अली का भी पड़ोसी, ये शरफ है मुझे। हैसियत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कबा का वजन उनसे वजन से ज्यादा है। बच्चा समझे, गोली मार देगा। शुराते पैदा कर रहे हैं। याद रखिएगा, हर आदमी इज्जत रखता है, और अगर कोई बोल नहीं रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, तो उसे कमजोर न समझो, खानदान की शराफत समझो। मेरा मोबाइल कहाँ है बच्चे? आतिफ को कहाँ है? मुझे कह रहे हैं आप आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए। तौहीद की है, ये मैं मामा खरीद के नहीं लाया। कभी कोई ये समझे, वक्त दिया है, अगर उसूल है दुनिया में कि जब तक घर के बड़े मौजूद हैं बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। खिदमत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खिदमत की है, और मरने दम तक खिदमत करेंगे। और हमने खिदमत इसलिए नहीं की कि हम लायक खिदमत हैं, हमने इसलिए खिदमत की अहले बैत ने हमसे ली है। आज यहाँ ये जो शब्दारी देख रहे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और सिर्फ ऐसे खतीब हूँ। मुझे जिसने फोन कर कहा भाई शबीर अब्बास साहब को फोन किया, आप मेरे मेरे इज्जत में इसे पामाल कर रहे हैं। 4 आदमी रो रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं,
مولانا زکت صاحب خدا انہیں اچھا رکھے، انہوں نے فون کیا مجھے، میں نے کہا کہ میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، میں ایسے ذاکر ہوں جیسے مولانا ذاکر کی حیثیت سے آئے، شبیر عباس صاحب ہیں اور رحمان صاحب ہیں، انجمن دعائے زہرا، آپ ان سے بات کیجیے۔ انہوں نے ہمارے والد کو فون کیا، انہوں نے فون فوراً کیا مجھے، میں نے کہا میرا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے شبیر عباس کو فون کیا، جناب آپ نے کہہ دیا بات ختم۔ جو کام ایک کال پہ ہو سکتا تھا اس کے لیے ماحول کیوں بنایا گیا؟ اور جب یہ بات رکھنا تھی تو ایک سال کے اندر 12 مہینے 365 دن آئے، ان میں کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے، تم فساد کرنا چاہتے ہو۔ مارتے گولی، میرے گولی مارتے، الحمدللہ میں نے کربلا میں اپنا کفن خود خریدا ہے، اور میں شاید پہلا آدمی ہوں یہاں جس کا شہادت نامہ موجود ہے، اور اس پر ہندوستان کے نہیں دنیا کے بڑے ذاکرین کے دستخط موجود ہے۔ ابھی وہ بچہ میرا موبائل میں یہاں سے چلا گیا، میں آپ کو ریکارڈنگ سناتا، مولانا اگر آپ نے ممبر پہ بیٹھے تو یہ کر دیں گے گولی مار۔ درد ہوا ہے مجھے، درد ہوا ہے۔ میں اس قوم کا نوکر ہوں، خادم، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہا ہوں، تمہارا نوکر، تمہاری نسلوں کا نوکر، اس عزاداری کا نوکر، ہر اس عزادار کی جوتیاں اٹھانا محمد حسین کے اپنے لیے فخر سمجھتا ہے جس نے عزاداری کی خدمت کی ہے۔ پوچھئے آپ، گواہ ہیں لوگ کیا؟ یہ دعوت کس نے بنائی ہے؟ یہ میں نے بنائی ہے۔ پوچھئے آپ، چندن بھائی گواہ ہیں، شاداب گواہ ہیں، مرحوم ڈاکٹر سلیم خدا غریب کا رحمت کرے۔ پوچھئے یہ کس رمضان کا تابوت کس نے نکالا ہے؟ پوچھئے 13 رجب کا جلوس میں نے نکالا تھا، بند کس نے کرایا ہے؟ پوچھئے لوگوں سے جا کے، سب کو پتا ہے۔ محرم میں کس نے کیا کیا سب کو پتا ہے۔ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ اگر اہل بیت کے راستے پہ مجھے گولی لگی یا میرا قتل ہو گیا، میں خوش قسمت ہوں، اس لیے کہ راہ حسین میں مارا گیا، فخر ہے مجھے۔ آپ ہیں کیا؟ کوئی سلطانہ کا اتنا بڑا کیس ہوا، میں نہیں بھی چاہتا۔ جانے گرامی، ہم سب یہاں خاتم احسان ہیں، آپ یہاں آئے، آپ کا احسان ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے مولانا جلدی میں اس ختم کرنی سے، تابوت سجنے میں وقت تھا اس لیے تاخیر کر دیا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں گھر جانا ہے، مجھے معلوم ہے بہت دور دور سے لوگ آئے، بگڑے سے لوگ ہیں، محلے سے لوگ ہیں، دور دور سے جانسک سے لوگ ہیں، موانے سے لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں، سہارنپور سے لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ لکھنؤ سے لوگ آئے، ہماری فاطمہ باجی کی شوہر والد جو سے آئے، دور دور سے لوگ ہیں۔ مگر یاد رکھنا، گھر میں تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے، فرش عذاب پہ حسین کے والد سے۔ بی بی آپ حاضر و ناظر ہیں، بی بی یہ زبان کی تاثیر آپ نے دی ہے، پوری دنیا میں جس صداقت سے میں نے آپ کی وکالت کی آپ کو معلوم ہے، اور اس کا جو اجر آپ نے اس سال دیا ہے کہ مجھے مولا عباس کے حرم میں شرے کا موقع دیا، یہ میں سمجھتا ہوں مجھے اجر ہے، کسی کو موقع نہیں ملا۔ شرف ہے میرے لیے، میری نسل کے لیے، میرے خاندان کے لیے کہ میں نے پہلی محرم سے 10 محرم 4 دن مولا علی کے حرم میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد مولا عباس کے حرم میں پڑھا۔ شرف ہے مجھے کوئی تائید کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ مجھے بی بی نے بڑا نوازا ہے، میرا ایک دن خالی نہیں ہے، خدا کی قسم ایک دن خالی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی شیڈول ڈال دیتا ہے، اس لیے ڈالتا ہوں کیونکہ لوگ پورے ہفتے فون کرتے ہیں ہماری پڑھ دیجئے، یہ پوچھئے نہیں ہوتا وقت، پورے سال سنڈے میں وقت نہیں ہوتا، کیا کروں؟ بی بی کی نہیں عزت دی ہے، مگر یہ مت سمجھے خدا کی قسم یہ سب عزت زہرا کی دی ہوئی ہے۔ بی بی بہت مظلوم ہے، جانتے ہیں کل کی تاریخ 28 صفر تھی، جب 28 صفر کو حسن کا جنازہ نکلا ہے نا تو لوگوں نے تیر مار کر روکا ہے، تیر مارا ہے۔ مولا تمہیں آباد رکھو۔ میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ کھڑے ہیں نا، اگر ان کی بائکیں روڈ پہ کھڑی ہوں وہ اپنی بائکوں کو کنارے لگا کے، مولانا صابر صاحب آگے آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، میں بہت لمبے مسائل نہیں پڑھوں گا،
وقت نہیں ہے، بس 5 منٹ بس آئے تھے۔ امام حسن تک بات آ گئی۔ امام حسن کا تابوت جانتے کس نے روکا؟ جانتے کس نے روکا؟ جب امام حسن کا جنازہ نکلا نا، تیروں کی بارش ہوئی۔ علماء لکھتے ہیں فاطمہ کے 2 بیٹے، ایک حسن ایک حسین، ایک شبیر ایک شبر، ایک سرخ قبا والا ایک سبز قبا والا۔ اس کے بعد علماء لکھتے ہیں ایک امیر ایک غریب، ایک فاطمہ کا امیر بیٹا ہے، ایک فاطمہ کا غریب بیٹا۔ میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ جب دونوں بیٹے فاطمہ کے ہیں تو دونوں کو یا تو امیر لکھیے یا غریب لکھیے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک امیر ہو ایک غریب ہو۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ جانتے ہو علماء نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ کل کی 2 تاریخ ہے نا، ایک رسول اللہ ایک امام حسن۔ کہتے ہیں حسن امیر ہے، حسین، ان سے پوچھا گیا حسن امیر کیوں ہے اور حسین غریب کیوں ہے؟ کہتے ہیں جو بستر پہ تڑپے وہ امیر، جو زمین کربلا پہ تڑپے وہ غریب۔ اللہ، جو بستر پہ تڑپے وہ امیر، جو زمین کربلا پہ تڑپے وہ غریب۔ سنیں گے اس کے بعد جملہ؟ انہوں نے کہا اور واضح کریں۔ انہوں نے جو وضاحت کی آپ سن نہیں پائیں گے۔ کہتے ہیں سب سے بڑی وضاحت یہ ہے کہ جو مرتے وقت 3.5 سال کا قاسم چھوڑے وہ امیر، جو 3.5 سال کی سکینہ چھوڑے وہ غریب۔ حسن امیر، حسین غریب۔ حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ جو بستر پہ تڑپے وہ امیر، جو زمین کربلا پہ تڑپے وہ غریب، جو بیٹا چھوڑے وہ امیر، جو بیٹی چھوڑے وہ غریب۔ اس کے بعد کہتے ہیں جس کے بیٹے کو کبھی حسین پیار کرے، کبھی عباس پیار کرے، کبھی محمد حنفیہ پیار کرے وہ امیر ہے، اور جس کی یتیمہ کو شبر تماچے مارے وہ غریب ہے، وہ غریب ہے۔ حسن امیر، حسین غریب۔ جو بستر پہ تڑپے وہ امیر، جو زمین پہ تڑپے وہ غریب، جو بیٹا چھوڑے وہ امیر، جو بیٹی چھوڑے وہ غریب، جس کے بیٹے کو پیار ہو وہ امیر، جس کی بیٹی کو تماچے لگے وہ غریب۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس کے جنازے میں تیر ہو وہ امیر ہے، اور جس کا جنازہ تیروں پر ہو پڑھ دیا میرے پاس، اب اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا میں۔ 2 جملے اور سن لیجیے۔ جس کے جنازے میں تیر ہو وہ امیر ہے، اور جس کا جنازہ تیروں پر ہو وہ غریب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سنو امیر اور غریب کا سب سے بڑا فرق یہ جسے 2 کفن ملے وہ امیر ہے، جسے ایک بھی کفن نہ ملے وہ غریب ہے۔ آخری جملہ وہ کہتے ہیں جو بستر پہ تڑپے وہ امیر، جو زمین پہ تڑپے وہ غریب، جو بیٹا چھوڑے وہ امیر، جو بیٹی چھوڑے وہ غریب، جس کے بیٹے کو پیار ہو وہ امیر، جس کی بیٹی کے تماچے لگے وہ غریب، جس کے جنازے میں تیر ہو وہ امیر، جس کا جنازہ تیروں پر ہو وہ غریب، جسے 2 کفن ملے وہ امیر، جسے ایک بھی کفن نہ ملے وہ غریب۔ اس کے بعد کہتے ہیں جس کے جنازے پر زینب چادر اوڑھ کے آئے جس کے جنازے پر زینب چادر اوڑھ کے آئے وہ امیر، اور جس کے جنازے پر زینب سر ننگے وہ غریب ہے، غریب وہ غریب ہے۔ پڑھ دیے میں نے مسائل، آپ
آپ نے سن لی، میں ایک جملہ اور سن لیجیے امام حسن کے حوالے سے تھا، ایک جملہ رسول اسلام کے حوالے سے۔ جب رسول اللہ کا وقت آخر آیا نا تو مسلسل دروازے میں تقل باب ہو رہا تھا، رسول اللہ کا سر جناب سیدہ کی تقل باب کیا، جناب سیدہ نے کہا کون؟ کہتے دیدار نبی کا مشتاق آیا ہے، کہتی میرا بابا بہت بیمار ہے، میرا بابا بہت بیمار ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر تک بلتا کو بی بی نے کہا کون؟ کہتا ہوں نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا نہیں چلا جا۔ جب تیسری بار کا قربا ہوا بی بی نے پوچھا نہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے اور رخسار رسول پہ گر گئے۔ جب رسول اللہ کے رخسار پہ گرے نا اور رسول اللہ نے فاطمہ کے آنسوؤں کی گرمی کو محسوس کیا، آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہنے لگے فاطمہ میری لاڈلی تیری آنکھ اور اس میں آنسو؟ کہنے لگی بابا کوئی بار بار تقل باب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بار بار تقل باب کر کے، بار بار تقل باب کر کے کہہ رہا ہے، بار بار تقل باب کر رہا ہے اور بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے ملنا چاہتا ہوں۔ رسول ہونے لگے، کہتے ہیں فاطمہ یہ تیرے دروازے کا احترام ہے جو ملک الموت میں رکا ہوا ہے۔ بی بی کوئی عام نہیں ہے، ملک الموت ہے، یہ سلیمان کے دروازے پر بھی نہیں رکا۔ دروازہ کھول دے میری بیٹی، دروازہ کھول، اللہ میری بیٹی دروازہ کھول، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا فاطمہ میرے تبرکات کا صندوق لاؤ، یہ بھی صندوق لے کے آئی، کہتی ہے وہ کفن نکالو جو جنت سے جبرائیل آیا، میں پڑھ چکا مسائل، نکالا گیا، رسول اللہ نے اس کے 4 ٹکڑے کیے، اب 4 ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں علی یہ مجھے پہنا دینا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تم پہ کیا گزری، مگر مجھے یہ احساس ہے کہ فاطمہ پہ کیا گزرے گا، علی یہ مجھے پہنا دینا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فاطمہ کی طرف مڑے، کہتی ہے بیٹی سب سے پہلے تم آؤ گی میرے پاس، یہ تم پہن لینا۔ اچھا بابا۔ پھر کہنے لگے علی تمہیں بھی تو میرے پاس آنا ہے۔